سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد میں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غلامی سے کیسے آزاد کرایا؟ خندق کے واقعے میں ان کا کیا رول رہا؟ اور آپ کی وفات کہاں پر ہوئی؟ ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر جانا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرشیا سے لے کے مدینہ تک کے اسلام کی تلاش میں، سچائی کی تلاش میں آتے ہیں اور یہاں پر آ کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک پرابلم یہ تھی کہ وہ غلام تھے، ایک ایسے شخص کے پاس میں غلام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو کہا کہ تم اپنے آپ کو آزاد کرا لو۔ حضرت سلمان نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اسے دینے کے لیے، میں کیسے آزاد کراؤں؟ آپ نے کہا کہ جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ کہ کیا لے گا آزاد کرنے کا۔ حضرت سلمان گئے اپنے مالک کے پاس میں، پوچھا کہ مجھے آزاد کرنے کا تم کیا لوگے؟ تو اس نے کہا کہ 300 کھجور کے درخت اور 40 اقیا سونا۔ جب اس کے مالک نے یہ کہا تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں تو بے بس ہو گیا، نراش ہو گیا، کیونکہ ایک بہت بڑی مانگ تھی جو کہ ہم ادا نہیں کر سکتے تھے۔ جب دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے تو سلمان نے کچھ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے پوچھا اپنے مالک سے کہ وہ کیا لے گا؟ تو حضرت سلمان نے کہا کہ وہ 300 درخت کی مانگ کر رہا ہے اور 40 اقیا سونے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے کہا کہ مدد کرو اپنے ساتھی کی، ایک پرشین صحابہ کی جن کا یہاں پر کوئی خاندان نہیں کہ ان کی مدد کرنے سے لوگوں کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ نے مدد کی۔ کسی نے 1 درخت دیا، کسی نے 10 دیا، کسی نے 20 دیا، ایسے کر کے 300 درخت ہو گئے۔ حضرت عثمان نے زمین دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو کہا کہ جاؤ کھڈے کھودو اس درخت کو لگانے کے لیے۔ تو حضرت سلمان نے اپنے ہاتھوں سے 300 کھڈے کھودے کھجور کے درخت کو لگانے کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک درخت کو لگایا۔ پورے 299 درخت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے، ایک درخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا، اور جو حضرت عمر نے لگایا تھا وہ زندہ نہیں رہا، وہ مر گیا۔ حضرت عمر کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر برکت تھی، وہ 300 درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے۔ لیکن اب بھی وہ سونا باقی تھا۔ اب سونے کے لیے کیا کرے؟ تو ایک جنگ سے جو مال آیا تھا، مال غنیمت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، ایک ٹکڑا تھا سونے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو دے دیا۔ وہ دکھنے میں چھوٹا لگ رہا تھا، لیکن جب اس کا وزن کیا گیا تو ایگزیکٹ 40 روپیہ نکلا۔ تو حضرت سلمان نے اپنے مالک کو دے کے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا۔ اور اسی دوران میں حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا کہ میرے غلامی کی وجہ سے میری بدر کی جنگ چھوٹی اور احد کی جنگ چھوٹی۔ یہ نہیں کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوٹا، نمازیں چھوٹی، بلکہ میری بدر کی جنگ چھوٹی اس غلامی کی وجہ سے، اور میری احد کی جنگ چھوٹی۔ اب اس کے بعد میں ایک جنگ کا موقع آتا ہے، خندق۔ یہاں پر حضرت سلمان ایڈوائز دیتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں پر ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ہم لڑ نہیں سکتے تو ہم خندق کھودتے ہیں، کھڈا کھودتے ہیں۔ تو آپ کی جو یہ سچویشن ہے مدینہ جو کہ بیسٹ جگہ پر ہے، یہاں پر اگر ہم خندق کھودیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو قبول کیا اور صحابہ کو آرڈر دے دیا کہ خندق کھودی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ جب خندق کھودی جائے گی تو باہر سے جو چیز آنے والی ہوتی ہے وہ سب بند ہو جائے گی، اور مسلمانوں کا بھی جو کھانا پینا آنا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے فاقے کے اندر یہ جنگ گزاری اور یہ خندق کھودنا شروع کیا، اور مسلمانوں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے تھے۔ ایک قسم کا پتھر آتا ہے جس سے بھوک کم ہو جاتی ہے، بھوک کو برداشت کیا جاتا ہے۔ صحابہ خندق کو کھود رہے تھے تو ایک بڑی چٹان بیچ میں آ گئی جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کے اندر اترے اور اس چٹان کے اوپر وار کیا۔ پہلا وار کیا تو اس کے اندر سے روشنی نکلی، لائٹ نکلی، دوسرے وار پہ وہ دوبارہ لائٹ نکلی، اور تیسرے وار پر دوبارہ لائٹ نکلی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے ان سے پوچھا کیا تمہیں بھی یہ لائٹ نظر آئی، یہ روشنی نظر آئی؟ تو فرماتے اللہ کی قسم ہاں مجھے بھی یہ روشنی نظر آئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے ساتھ میں رہتے لیکن ایک چیز خالی ایک ہی صحابہ کو نظر آتی، تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ایک صحابہ کے لیے، خاصیت کے لیے ان کے اوپر ظاہر کر دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی بار کیا تو جو روشنی نکلی تو اس سے مجھے دکھایا گیا کہ تمہیں کسریٰ کے اور مدائن کے شہر فتح کر لو گے۔ دوسری بار کی روشنی میں مجھے بتایا گیا کہ اسلام روم امپائر تک کے پہنچنے والا ہے، اور تیسری روشنی کے اندر مجھے بتایا گیا کہ اسلام یمن اور حبشہ تک کے پہنچنے والا ہے، وہاں کے محلات تک کے پہنچنے والا ہے۔
اب جب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے، خندق کے اندر شرکت کی، یہ مسلمانوں سے ملنا جلنا شروع ہوا، کیونکہ پہلے غلام تھے تو یہاں پر مسلمانوں سے اتنا کانٹیکٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب جب لوگ ان سے پوچھتے کہ تمہارے ابا کا نام کیا ہے، کیونکہ عرب کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ والد کا نام کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا کا نام اسلام ہے۔ کہاں سے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں جنت سے ہوں۔ اور اسی بیچ صحابہ کے اندر ڈسکشن شروع ہو گیا کہ یہ مہاجر ہے یا پھر انصار ہے، کیونکہ دیکھو مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے، انصار جو مدینہ کے اندر تھے انہوں نے مہاجرین کی مدد کی۔ حالانکہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجر تھے، جو کہ مکہ سے ہجرت نہیں کی بلکہ پرشیا سے ہجرت کی۔ تو صحابہ اس ڈسکشن کے اندر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان اہل البیت، سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم میں سے ہے اور وہ گھر کا ممبر ہے۔ تو صحابہ تو اس فکر میں تھے کہ انہیں انصار میں بولا ہے یا پھر مہاجر میں بولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدھا ان کو گھر کا ممبر ہی بتا دیا کہ یہ اہل بیت میں سے ہے۔ اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریکوینٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ابو کتابین کہہ کے بلاتے تھے، کیونکہ یہ دو کتاب کے عالم تھے، ایک تو انجیل کے بھی عالم تھے اور قرآن کے بھی عالم تھے۔ آپ نے پچھلے ویڈیو کے اندر حضرت سلمان فارسی کی تاریخ کے اندر سنا کہ وہ تو بچپن سے اپنے گھر سے نکل چکے تھے اور جگہ جگہ پر پادریوں کی انہوں نے خدمت کی، اس کے بعد میں جگہ جگہ پر غلامی کی، تو ان کی نہ کوئی فیملی تھی نہ کوئی بیوی تھی، اور جب یہ مدینہ پہ آئے تھے تو ان کی عمر کچھ 50 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیم ایج کے آس پاس میں تھے۔ اب انہوں نے اتنی جگہ کا سفر کیا ہوا ہے اور اتنے لوگوں کی خدمت کی ہوئی ہے، اتنے لوگوں کی غلامی کی ہے، تو یہ ایک ایکسپیرینس آدمی تھے، ایک وزڈم رکھنے والے آدمی تھے اور ایک ہوشیار آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس امت کا لقمان ہے، ایسی حکمت انہیں دی گئی ہے۔ اور حضرت علی نے ایسا کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہ ہمیشہ خاموش رہتے، بہت کم بولتے، اور جب بھی وہ بولتے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ یہ کچھ خاص بولنے والے ہیں، اسپیشل بولنے والے ہیں۔ ویسے ہی ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس میں آیا اور کہا کہ مجھے نصیحت کرو، تو آپ نے فرمایا کہ کم بولا کرو، مت بولو۔ دوبارہ اس نے کہا کہ مجھے نصیحت کرو، تو آپ نے فرمایا کہ مت بولو۔ دوبارہ اس نے کہا کہ مجھے نصیحت کرو، تو آپ نے کہا کہ وہی تو کہہ رہا کہ مت بولو اور تم بولے چلے جا رہے ہو، یہی تو نصیحت ہے۔ اور قرآن کی دو آیت جو نازل ہوئی اس کا ریلیٹ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ایک تو وہ آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں نبی بنا کے بھیجا پوری دنیا کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک کہ تم سے ملے نہیں ہیں، یعنی کہ عرب لوگوں سے آپ مل چکے ہیں لیکن بہت ساری ایسی قوم ہیں جن سے ابھی تک کہ آپ ملاقات نہیں کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی قوم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد میں فرمایا کہ سلمان کی قوم ہے اور اسی کے ڈسینڈنٹ لوگ میں سے ہوں گے جن سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر چلا جائے تو اس کے قوم والے وہاں تک کہ اسے حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ دوسری ایک آیت نازل ہوئی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ تمام کو ڈال دے گا۔ تو یہ آیت سننے کے بعد میں حضرت سلمان بہت ہی زیادہ غمگین رہنے لگے، 2 3 دن تک یہ دکھائی نہیں دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سلمان کدھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس آیت کا بہت ہی زیادہ اثر ہوا ہے ان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کیا کہ وہ آیت تمام کے لیے مطلب جو انکار کرنے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں۔ آگے آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جنت کے رہیں گے اور اس کے چشمے کے اندر رہیں گے۔ اب یہاں سے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کی جوڑی بنا دی تھی، جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے تو ان کی جوڑی بنائی تھی۔ تو سلمان بھی مہاجر تھے لیکن پرشیا سے آئے تھے، ان کے پاس بھی کوئی گھر اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو کس کے ساتھ میں رکھا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ابو درداء جو کہ انصار کے بڑے علماء کے اندر کہلائے جاتے، وہ بھی ایک بہت نیک انسان تھے اور بہت ہی زیادہ علم رکھنے والے انسان تھے۔ اور یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت ہی زیادہ علم رکھنے والے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی دنیا کا چکر لگایا، لوگوں سے سیکھا، یہ بھی بہت ہی جانکار آدمی تھے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کی جوڑی کس کے ساتھ میں لگائی؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں لگائی۔ دونوں اسکالر ایک ساتھ میں رہیں گے۔ اب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ ایکسٹریم لیول کے تھے، مطلب کہ وہ دن بھر روزہ رکھتے، روزانہ روزہ رکھتے، رات بھر عبادت کرتے، نماز پڑھتے۔ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کے وائف سے کہا، جب بھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، ام درداء یہ کیا ہے؟ تو ام درداء نے کہا کہ انہیں آخرت کے بارے میں ہی فکر ہے، انہیں دنیا کی کوئی رغبت نہیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب کے اندر ایکسٹریم کو نہیں پسند فرماتے تھے، کہ جسے گلو کہتے ہیں، گلو کو نہیں پسند فرماتے تھے۔ دوسرے دن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مہمان کے لیے کھانا تیار کیا، یعنی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا۔
حضرت سلمان بیٹھ گئے کھانے کے لیے اور ابو درداء سے بھی کہا کہ تم بھی بیٹھو کھانے کے لیے، تو ابو درداء نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ انہوں نے قسم دی کہ نہیں، تم بھی میرے ساتھ میں بیٹھ کے کھاؤ۔ روزہ توڑایا اور انہیں کھانا کھلایا۔ رات کا وقت آیا تو ابو درداء چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت سلمان نے کہا کہ نہیں، تم سو جاؤ۔ وہ کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، نہیں تم جا کے سو جاؤ۔ بعد میں آخر رات کے اندر اٹھایا اور نماز پڑھنے کے لیے، اب نماز پڑھو۔ ابو درداء لائک کہ تم میرے گھر میں اور مجھے کہہ رہے ہو کہ کب کھانا ہے کب سونا ہے؟ تو حضرت سلمان نے ابو درداء کو کہا کہ تمہارا رب کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہاری فیملی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہیں ہر ایک کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اب دوسرے دن ابو درداء پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کہ یہ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، مجھے روزہ رکھنے سے روک رہا ہے، اور مجھے سونے کے لیے بھیج رہا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے۔ ابو درداء یہ سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان کو چلائیں گے، غصہ کریں گے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، صدق سلمان، صدق سلمان، کہ سلمان نے سچ کہا، سلمان نے سچ کہا، سلمان نے سچ کہا، سلمان افقہ منک، کہ سلمان تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ تو ابھی تک کہ ہم نے دیکھا کہ دو قرآن کی آیت حضرت سلمان کے فیور کے اندر نازل ہوئی، اور یہ ایک حدیث جو کہ الفاظ حضرت سلمان کے تھے کہ تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری فیملی کا تمہارے اوپر حق ہے، ان الفاظوں کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ پھر حضرت سلمان کے ذریعے سے قرآن کو پرشین لینگویج کے اندر بھی لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حکومتوں کو خط بھیجنا شروع کیا۔ یہاں پر ہرقل کے پاس میں خط بھیجا، ابشا کے لیے خط بھیجا، روم کے اندر خط بھیجا، اور ویسے ہی یہاں پر کسریٰ کے پاس میں خط بھیجا۔ اور جو کسریٰ کے پاس میں خط بھیجا تھا اس کے اندر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الی کسریٰ، کہ محمد کی جانب سے یہ خط ہے کسریٰ کے لیے۔ تو جب وہ کسریٰ نے پڑھا تو اس نے خط کو پھاڑ دیا کہ میرے نام سے پہلے محمد کا نام کیوں لکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیری حکومت کو ایسے ہی چورا چورا کر دے۔ پھر کسریٰ کے بادشاہ نے یمن کے بادشاہ کو خط لکھ کے بھیجا کہ تمہارے قریب ہی مدینہ ہے، وہاں پر ایک ایسا شخص ہے، جاؤ وہاں پر ان لوگوں کو ختم کر دو۔ جب وہ یہاں پر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تجھے بھیجا وہ مر چکا ہے، اور یمن کے بادشاہ کو بھی جا کے کہہ دینا کہ اسلام لے آؤ۔ اور یہ کسریٰ کا بادشاہ کیسے مرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ تیری حکومت ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو اسی کے خاندان کے لوگوں نے اس کے بیٹے نے، پرپوتے نے ان سے بغاوت کی اور آپس کے اندر ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا۔ ایک 700 سال کا امپائر آپس کے اندر لڑ کے ختم ہو گیا۔ فتح مکہ کے اندر حضرت سلمان نے ساتھ دیا۔ اس کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی۔ ان کے جب جانے کا وقت قریب آیا تو حضرت سلمان نے ابوبکر سے کہا کہ مجھے وصیت کریے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دنیا کی نعمتیں کھول دے گا، لیکن اس میں سے تم زیادہ مت لینا، نماز کی پابندی کرنا۔ اس کے بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے خلافت کا، تو یہ ان کے ساتھ میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ حضرت عمر جب لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ میری بات سنو اور میری فرما برداری کرو، تو حضرت سلمان کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، فرما برداری نہیں کریں گے۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی کیوں، ایسا کیوں؟ حضرت سلمان نے فرمایا کہ مال غنیمت میں سے سب کو ایک ایک کپڑا دیا گیا اور آپ نے اس میں سے 2 کپڑا لیا۔ اور یہ سلمان نے کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہائٹ لمبی تھی، ایک کپڑا ان کو کافی نہیں ہوتا۔ دیکھا کہ انہوں نے کپڑا سلا کے پہنا ہے، مطلب کہ 2 کپڑا لیا۔ تو حضرت عمر نے جواب نہیں دیا بلکہ اپنے بیٹے کو کہا کہ تم اس کا جواب دو۔ تو ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ انہوں نے بھی ایک کپڑا لیا اور میں نے بھی ایک کپڑا لیا، لیکن ایک کپڑا ان کے لیے کافی نہیں تھا، تو میں نے اپنا کپڑا ان کو دے دیا، اسی وجہ سے انہوں نے پورا سوٹ سلا کے پہنا ہے۔ تو پھر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا پھر ہم تمہاری بات سنیں گے اور فرما برداری کریں گے۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں سلمان کی تاریخ سے یہ جانا کہ وہ صحیح غلط کے اندر ایک دم اسٹرکٹ تھے۔ اپنے باپ کو دیکھا کہ غلط ہے تو گھر چھوڑ دیا، اور کرسچن عالم کو دیکھا کہ یہ کرپٹ ہے تو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ تو یہاں پر حضرت عمر کے سامنے وہ کیسے خاموش رہتے؟ جب دیکھا کہ غلط ہو رہا ہے تو آواز اٹھائی، پتہ چلا کہ میں غلط ہوں، تو اس کے بعد میں پھر کہا کہ اچھا ہم تمہاری فرما برداری کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کی جانب بھیجا، کس کو؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس جگہ کا نام تھا مدائن،
جو کہ آج عراق کے اندر ہے، اس زمانے میں پرشیا کا جو محل ہوا کرتا تھا وہ عراق ادھر مدائن کے شہر کے اندر ہوا کرتا تھا۔ میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتاؤں، میں وہاں پر جا چکا ہوں، میں نے اس کا ویڈیو بھی نکالا ہے۔ تو وہ جو کسریٰ ہے، تاکہ کسریٰ کہا جاتا ہے کہ کسریٰ کا محل وہ آج بھی موجود ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی بھیجا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو صحابی کو فوج کے ساتھ میں یہاں پر بھیجا۔ صحابہ پوچھنے لگے حضرت سلمان کو کہ اب کیا کرنا ہے، تمہارا علاقہ ہے، تم بتاؤ تمہارے لوگ ہیں، کیا کرنا ہے؟ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ جب پرشین لوگوں نے دیکھا مسلمانوں کی گروپ کو، مسلمانوں کی جماعت کو، تو انہوں نے سوچا کہ یہ کیسا لشکر ہے، کوئی کالا ہے، کوئی فارس سے ہے، کوئی کہاں کہاں سے ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ فارس سے ایک غلام ہوگا، اس کو آگے کر دیا بات کرنے کے لیے۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ یہ پیچھے جو دکھ رہا ہے تم عرب لوگ، یہ مجھے فالو کر رہا ہے، میں ان کا لیڈر ہوں، تم اسلام لے آؤ، تمہیں بھی یہ مرتبہ ملے گا جیسے کہ مجھے ملا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا۔ حضرت سلمان نے اپنی بھاشا کے اندر کہا دیکھو یہ آپشن اچھا نہیں ہے، بہتر آپشن یہ ہے کہ تم اسلام لے آؤ، تمہیں وہی مرتبہ ملے گا جو مجھے دیا گیا۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا، لڑنے کے بعد میں کسریٰ کو فتح کیا گیا۔ اور پھر کسریٰ کو فتح کرنے کے بعد میں حضرت عمر نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم یہاں پر ہی رہو، یہ محل تمہارا ہے۔ لیکن حضرت سلمان نے منع کر دیا۔ اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا گھر لے کے وہاں پر رہنے لگے اور کھجوریں بیچ کے پیسے کمانے لگے۔ حالانکہ حضرت عمر نے ان کے لیے سیلری بھی فکس کر دی تھی، لیکن وہ تمام کے تمام صدقہ کر دیتے، چیریٹی میں دے دیتے۔ اور اس جگہ کا نام آج ہے مدائن، لیکن اس زمانے میں اس کا نام تھا مدینہ سلمان، سلمان کی سٹی، اور یہاں پر ہی ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 80 سے 84 بتائی جاتی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہے حضرت سلمان کے ساتھی جو کہ مدینہ کے اندر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی بنایا تھا، کون؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس وقت میں کہاں تھے؟ وہ تھے جیروسلم میں، مسجد اقصیٰ میں۔ انہوں نے خط لکھا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم یہاں پر آ جاؤ، ارض مقدسہ کے اندر، یہاں پر ہماری زندگی گزاریں گے، آخر وقت گزاریں گے، آرام سے رہیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں خط لکھا کہ کوئی بھی مقدس جگہ انسان کو مقدس نہیں بناتی، بلکہ اس کا عمل اسے مقدس بناتا ہے۔ یہ تھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل تاریخ، مکمل اسٹوری۔ ان کی لائف کی اسٹوری سے بہت کچھ سیکھنے ملا۔ اگر آپ سیکھنے کی نیت سے سنو گے تو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ میں چند پوائنٹ آپ کو یہاں پر بتاؤ۔ سب سے پہلے تو انہوں نے صحیح اور غلط کا فیصلہ بہت ہی جلدی عمر کے اندر کر لیا، غلط لگا تو اسے چھوڑ دیا، صحیح کے لیے نکل گئے۔ اور دوسرے نمبر پر، چاہے اپنا استاد ہی کیوں نہ ہو، اگر کرپٹ ہے، غلط ہے، تو اسے ایکسپوز کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر کے اوپر، اگر انسان غلط ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی کمیونٹی غلط ہے، اس کا ریلیجن غلط ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اندھا دھندی کسی کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جب پتہ چلا کہ نبی یہاں پر ہے تو انہوں نے پہلے 3 نشانیوں کو چیک کیا۔ پانچواں لیسن یہ ہے کہ ہمیں دین کے اندر، ریلیجن کے اندر، مذہب کے اندر ایکسٹریم نہیں بننا چاہیے، جیسے کہ ہم نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے اندر جانا۔ اور سب سے بڑا سبق چھٹے نمبر کا کہ وزڈم، عقل مندی یہ ہے کہ خاموش رہیے۔ اور ساتویں نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں سچ کی تلاش کے اندر اسٹرگل آئے گا ہی آئے گا، تو ہمیں اسے فیس کرنا چاہیے۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج تقریباً ایک جیسی تھی۔ یہاں پر مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا، وہاں پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں یہ سب واقعہ ہو رہا تھا۔ ہم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری پچھلے ویڈیو کے اندر اور اس ویڈیو کے اندر دیکھی، تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کتنی مشکل ہے ان کی زندگی، کتنی ایموشنل والی ان کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ میں ایسا کیوں کیا؟ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تباہی سے بچانے کے لیے تمام چیزیں کی۔ کیسے؟ دیکھو، اگر حضرت سلمان اپنی بادشاہ کی زندگی کو چھوڑ کے وہاں پر سے نہیں نکلتے، کیونکہ وہ پیریڈ تھا جہاں سے کسریٰ کی حکومت گرنے لگی تھی، تباہ ہونے لگی تھی، اگر وہاں پر رہتے تو یہ بھی ان کے ساتھ میں تباہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا کے وہاں سے نکال لیا۔ اب دوبارہ یہاں پر فاتح بن کے، یعنی کہ راجہ بن کے انہیں انٹری دی کسریٰ کے اندر۔ تو یہ تھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی، جو کہ ہمیں بہت ہی زیادہ کچھ سبق سکھاتی ہے۔ ہمیں ان کی کہانی صرف سن کے افسوس اور تعجب نہیں کرنا ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، اور صحابہ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیں اٹیچ رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی تم اقتدا کر لو گے کامیابی پالو گے۔ تو صحابی کی زندگی ہمیں دیکھ کر ان سے سیکھنا چاہیے اور ان سے ہمیشہ اٹیچ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔